جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے بہت پیارے پیارے ترجمے لکھے، اس پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تو مولانا محمد شفیع معارف القرآن ان کا تفسیر ہے، مفتی محمد تقی عثمانی کے والد گرامی کی، انہوں نے خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ یہ جو لفظ محمد ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، لفظ محمد۔ تو فرمایا کہ یہ لفظ محمد سے بھی یا محمد، تو یہ بھی نہیں بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ القاب کے ساتھ آپ کو پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ معارف القرآن کے اندر میں مطالعہ کر رہا تھا اس کا، دیگر کتابوں میں، کہ ادب کے ساتھ پکارو ایک دوسرے کو، جیسے کسی دوسرے کا نام، کسی کا نام زید ہوتا ہے ہم کہتے ہیں زید، بکر، عمر وغیرہ وغیرہ۔ تو رب کائنات نے فرمایا تم میرے نبی کو اس طرح نہ پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے اندر بھی گستاخی کا عنصر اگر ہے بلانے میں، تو فرمایا کہ تمہاری، آگے فرمایا کہ اگر یہ چھوٹی سی گستاخی ہو گئی میرے نبی کی آواز سے، تمہاری آواز اونچی ہو گئی، میرے نبی کو اس طرح پکار لیا جس طرح تم اس دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہ اعمال کی جب بات کر رہا تھا نا، کہ میں نے کہا عمل جو ہے وہ ایمان نہیں ہے، علم بھی ایمان نہیں ہے۔ اب اگر عمل جو ہے وہ ایمان ہوتا تو ایک چھوٹی سی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا گستاخی سے کہ صرف آواز تھوڑی سی اونچی ہو گئی تو پھر اعمالکم، عمل کی جمع ہے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ادب کرنا یہ بھی ایک عمل کا نام ہوتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی صرف عمل کا نام ہوتا، تو پھر چھوٹی سی گستاخی سے ایک بندے کے جس نے 40 حج کیے ہوں، جس نے عمر بھر میں کبھی نماز قضا نہ کی ہو، جس نے زندگی بھر میں کبھی روزے قضا نہ کیے ہوں، روزے نہ چھوڑے ہوں، وہ اعمال صالحہ کا پیکر ہو، سارے عمل کرتا ہو، لیکن اتنا سی گستاخی ہوئی کہ آواز اونچی ہو گئی، تو اس چھوٹے سے عمل سے پھر اس کے سارے اعمال برباد نہ ہوتے۔ اگر گستاخی رسول یا ادب رسول یہ صرف عمل کا نام ہوتا تو پھر چھوٹی سی بات سے سارے عمل برباد نہ ہوتے۔ تو پتہ چلا کہ ادب مصطفیٰ یہ عمل کا نام نہیں بلکہ ایمان کا نام ہے، اور گستاخی مصطفیٰ یہ بھی کوئی عمل نہیں، یہ بھی کفر کا نام ہے۔ اگر کسی نے ادب مصطفیٰ کو اپنا لیا تو اس نے ایمان کو اپنا لیا، اور اگر کسی نے حضور کی چھوٹی سی گستاخی کر لی تو پھر اس کا ایمان، اس کے سارے اعمال غارت ہو گئے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ایک صحابی تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں یہ کیونکہ طویل موضوع ہے نا، بہت طویل موضوع، اب مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کس طرح ادب کرتے تھے۔ صحابہ کرام تو جس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ ابتدائی آیات جو ہیں 5 آیتیں سورہ حجرات کی، تو حضرت ثابت بن قیس جو تھے وہ تھوڑے زیادہ آواز میں بولتے تھے۔ ایک بندہ ہوتا ہے نا، اس کی عادت ہوتی ہے، وہ جب بھی بولتا ہے، اور بہرے تو ویسے بھی زیادہ، اسے سمجھتے ہیں جیسے میں نہیں سن رہا نا تو ایسے وہ دوسرے بھی نہیں سن رہے۔ وہ کانوں سے بہرے تھے تو زیادہ آواز میں سنتے بھی تھے اور زیادہ آواز میں بولتے بھی تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس نے جا کر اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا اور اپنے گھر میں قید ہو گئے۔ 3 دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ میرے آقا نے خود ہی پوچھ لیا کہ وہ ثابت بن قیس کہاں ہیں، وہ اتنے دن سے یہاں نظر نہیں آتے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، ایک صحابی پھر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ان کے گھر چلا گیا، تو کیا دیکھا کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں برباد ہو گیا، میں جہنم رسید ہو گیا، میرا سب کچھ غارت ہو گیا۔ بھائی کیوں؟ اس
نے کہا سنا نہیں ہے کہ رب کائنات نے کیا کلام نازل فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ میں ہی تو ہوں بلند آواز سے زیادہ آواز کے اندر بات کرتا ہوں، تو لہذا میرا تو کچھ نہ رہا۔ تو اس صحابی نے سنا، پھر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کے گھر میں گیا تھا اور وہ تو رو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میری سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کر اس کو بشارت دو، خوشخبری دو کہ تو جہنم رسید نہیں ہوا، بلکہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ تو اس نے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے کہو کہ وہ مسجد میں آئے، تو پھر وہ مسجد میں آیا۔ یہ تو ایک ثابت بن قیس تھے، اس کا شان نزول کچھ مفسرین کرام نے یوں بھی لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی مسئلے کے اندر آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپس میں، تو پھر ان کی آواز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ یہ دو وہ صحابی ہیں، میں نے احادیث مبارکہ میں پڑھا کہ صحابہ کرام کئی روایات ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے تھے تو ہم میں سے کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ ہم حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، حضور کی طرف ہم دیکھ سکیں۔ ایسے دیکھتے تھے، آنکھیں ملاتے تھے، پھر فوراً ہٹا لیتے تھے۔ ہم میں سے کسی کی مجال ہی نہ تھی یہ کہ حضور سے آنکھیں ملا کر بات کریں۔ لیکن یہ دو صحابی جو حضور کے محبوب ترین صحابہ تھے، ابو بکر و عمر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی گفتگو کرتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو یہ تک کر باتیں بھی کرتے رہتے تھے، مسکراتے بھی رہتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکراتے اور باتیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ وقت آیا کہ اگر ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوئی، وہ بھی ادباً، کوئی گستاخی نہیں تھی، گستاخی نہیں، بس گفتگو آپس میں کر رہے ہیں، حضور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی آواز اونچی ہوئی، رب کائنات نے قیامت تک تمام لوگوں کو ادب مصطفیٰ سکھانے کے لیے اس بات کو لے کر رب کائنات نے اپنا کلام نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو، نبی کو اس طرح نہیں پکارا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہارے اعمال تباہ برباد ختم ہو جائیں گے۔ تو ان صحابہ نے یہ دو بالخصوص حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے پھر اس کے بعد آہستہ آپ نے بات شروع کی، بلکہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی، اور اس لوگوں کا کام کیا رکھا کہ جب بھی کوئی وفد باہر سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے، تو وہ مضافات مدینہ کے اندر، مدینہ شہر سے باہر، وہ جا کر ان سے ملاقات کرے اور انہیں سکھائے کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے جانا ہے، وہ ادب مصطفیٰ سکھائے آنے والے مہمانوں کو، جو بھی باہر سے قافلہ آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ ایک کمیٹی بنا دی تھی، لوگوں کو، چند نوجوان صحابہ کرام کو جمع کر کے، کہ جا کر جو بھی باہر سے ملنے کے لیے آئے وہ ادب مصطفیٰ سکھائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جب بھی بیٹھے ہوتے، حضور کی محفل ہے، کسی اور سے گفتگو کرتے تو اتنا دھیمی آواز کے اندر گفتگو کرتے کہ اس کو دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ جی آپ نے کیا فرمایا ہے، یعنی اتنا کم آواز کہ پوچھنے والا دوبارہ پوچھتا، کہ آواز کو اتنا پست کر دیا تھا، اتنا کم کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا ادب تھا،
ارے انہیں صحابہ کرام کا ادب یہ اللہ رب العزت نے خود سکھایا، رب کائنات نے خود سکھایا، اور صحابہ کرام نے پھر ادب مصطفیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کا ادب وہ دیکھا کہ آپ کا ادب تو جانور بھی کرتے ہیں، آپ کا ادب اونٹ بھی کرتے ہیں، آپ کا ادب بکریاں بھی کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جب دیکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ادب کا طریقہ سکھایا، جب اللہ رب العزت نے انہیں بتایا، تو پھر صحابہ کرام کے دل وہ سب سے بڑے ادب جو سابقہ امتوں میں تھا، سجدہ، وہ سجدے کے لیے بھی صحابہ کرام کے دل مچلتے تھے، لیکن اجازت نہ تھی۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، مسند احمد کے اندر، حضور علیہ السلام کے پاس انصار میں سے کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ باولا ہو گیا ہے، وہ پاگل کتے کی طرح کاٹتا ہے، اور ہم اسی سے کھیتی باڑی کا کام لیتے ہیں، سامان بھی اسی پر لاتے ہیں، اور راہٹ کنواں بھی اسی سے چلاتے ہیں، اب وہ کام ہمارا چھوٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو مجھے اس اونٹ کے پاس لے چلو، کیا خیال ہے؟ آقا علیہ السلام طبیب اعظم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج MBBS ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ چلا جائے اور کہے حضرت میرا اونٹ بولا ہو گیا ہے، وہ کہے گا اونٹ تو بولا ہو گیا ہے لیکن دماغ تمہارا بھی سلامت نہیں ہے، میں تمہیں جانوروں کا حکیم نظر آ رہا ہوں، ارے میں انسانوں کا ڈاکٹر ہوں۔ لیکن آقا علیہ السلام وہ طبیب اعظم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے پاس جب وہ انصار آئے تو میرے آقا نے فرمایا چلو مجھے اس اونٹ کے پاس لے چلو، اور جس وقت وہ صحابہ کرام لے کر چلے، اب وہ دروازہ جو حویل تھا اس کا بند تھا، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دوبارہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اندر نہیں جائیے گا، اس لیے کہ وہ باولا اور ہلکے کتے کی طرح وہ کاٹتا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، مجھے کچھ نہیں کہے گا، دروازہ تو کھولو۔ تو انہوں نے دروازہ کھولا، جب دروازہ کھولا تو اونٹ کھڑا تھا وہ دوسرے کنارے پر، جو باؤنڈری تھی اس کے دوسرے کنارے پر کھڑا تھا۔ امام الانبیاء نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، اونٹ وہاں سے دوڑا حضور کی بارگاہ میں، گردن جھکا لی، وہاں سے گردن جھکائے دوڑتا دوڑتا آیا، حدیث مبارکہ میں آیا، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر بھی اونٹ نے آ کر حضور کو سجدہ کیا، سجدہ اپنے گھٹنے ٹیکے، اپنی پیشانی زمین پر رکھی، سجدہ کیا۔ جب وہ سجدے میں تھا حضور نے اس کے چوٹی کے گدی کے بالوں سے پکڑا اور اطلاع فرمایا درست ہو جا، تیرے مالکوں کو تیری ضرورت ہے، یہ فرمایا، اور اونٹ اٹھا، پھر کام کاج کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن صحابہ کرام کے دل مچل گئے۔ ادب مصطفیٰ سکھا رہا ہوں، ادب مصطفیٰ بتا رہا ہوں کہ ادب مصطفیٰ کامل ایمان ہے، ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان ہے، اور اگر ادب مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نہیں تو پھر ایمان کا بیج تو ڈالا تھا لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ پڑھ کر، لیکن وہ بیج اگا ہی نہیں اگر ادب اور محبت مصطفیٰ نہیں۔ تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جانور ہو کر آپ کو سجدہ کریں اور ہم انسان ہو کر آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا اجازت نہیں ہے، حرام ہے، حضور نے حرام فرما دیا۔ پر فرمایا کہ اگر انسان کو سجدہ کرتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سجدہ کرتی۔ یہ اونٹ کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بکریوں کے ریوڑ نے سجدہ کیا، بکریوں کے ریوڑ نے۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آقا نے منع فرما دیا، فرمایا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خود حضور کی سیرت سے، میرے آقا کے عمل سے وہ ادب دیکھ چکے تھے، سن چکے تھے رب کائنات کی زبانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی عملاً ایک وفد آیا کہ ہم یہودی ہیں
اور ہمارے ہاں نزاع ہو گیا ہے، آپس میں قبیلے میں جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ تشریف فرما ہوں ہمارے پاس اور آپ فیصلہ فرما دیں۔ یہودی تھے، یہودیوں کے پاس حضور تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ سنو، جو تم پر کتاب نازل ہوئی ہے نا توریت، وہ کتاب لے آؤ اور اسی کتاب کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ وہ توریت جو تمہارے نبی پر تمہارے اوپر نازل ہوئی، فرمایا وہ کتاب لے آؤ۔ وہ گئے کتاب لینے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ کتب اور سابقہ انبیاء کرام کا ادب بھی سکھایا۔ ہم بے ادب نہیں کہ ہم کسی سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی کی گستاخی کریں، ارے ہمیں سابقہ انبیاء کرام کا ادب مصطفیٰ علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ ہمیں سابقہ کتابوں کا ادب آج جس حالت میں بھی ہیں، انجیل، تورات، زبور جس حالت میں بھی ہیں، وہ کتاب مقدس کے حوالے سے، انجیل عربہ کے حوالے سے میرے پاس جو تھی 2010 کی سیلاب کے اندر نظر ہو گئی پنجاب میں، تو وہ میرے پاس جو یہ کتابیں سابقہ کتابیں تھیں، تو اللہ کی قسم جس طرح میں نے اپنی ان ریگوں کے اندر قرآن مجید رکھے تھے، ان کتابوں کو بھی اسی طرح رکھا تھا، اس لیے کہ حضور کی زبانی سن رکھا تھا، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان پڑھ رکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ اپنے گھر سے توریت لے کر آئے، اللہ کا کلام نازل ہو چکا کہ یہ یہودی اور عیسائی کتابوں کے اندر تحریف کر چکے، انہوں نے حضور کی عظمتوں کو مٹا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب توریت لے کر آئے تو امام الانبیاء توریت کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے، تورات کے ادب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے آقا نے امت کو درس دیا کہ توریت کتاب اللہ کی منزل من اللہ ہے، اللہ نے نازل کی ہے، سابقہ انبیاء کرام بھی مصدق ہیں، وہ سچے ہیں، تو کسی نبی کی گستاخی نہ کرو اور کسی جو ہے رسول کی گستاخی نہ کرو اور کسی کتاب کی گستاخی نہ کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا، وہ ادب کیوں نہ کرتے؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک حکایت رکھی تھی جو مختلف کتابوں کے اندر آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، موسیٰ کلیم اللہ، ان کے دور میں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بہت ہی گناہ گار تھا، بڑا ہی گناہ گار تھا، بہت گناہ گار، یہاں تک کہ جب مر گیا لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ انہیں نہلایا جائے اور ان پر جنازہ پڑھا جائے، دعا کی جائے۔ لوگوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو کھینچا اور کھینچ کر ایک گڑھے میں ڈال دیا، ایک گڑھا پڑا تھا گڑھے کے اندر ڈال دیا۔ رب کائنات نے وحی فرمائی اپنے کلیم پر، فرمایا میرے کلیم وہ فلاں شخص جو تمہارے اس ملک میں رہتا تھا، تمہاری اس امت میں تھا وہ شخص، تو وہ شخص جو ہے وہ مر گیا ہے، لوگوں نے اسے گڑھے میں ڈال دیا ہے، میں حکم دے رہا ہوں کہ آپ جاؤ اسے گڑھے سے نکالو، اسے غسل دو، اسے کفن دو اور پھر اسے دفن کرو۔ یا اللہ، وہ تو گناہ گار تھا، وہ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس سے رہ گیا ہو، وہ سب سے زیادہ گناہ گار، اس وجہ سے لوگوں نے اس کو پھینک دیا۔ فرمایا ہاں میں حکم دے رہا ہوں، ان کے گناہ اپنے مقام پر، لیکن ایک عمل تھا جس کی وجہ سے اسے بخشنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، وہ کون سا عمل؟ فرمایا وہ توریت پڑھتا تھا، جب بھی پڑھتا تھا میرے آخری نبی محمد کا نام آتا تھا، جھوم جاتا تھا، اس نام کو چومتا تھا، اس وجہ سے میں اس پر راضی ہو گیا، اس کو بخش دیا ہے، بخش دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ادب مصطفیٰ تو سابقہ امتوں کو بھی سکھایا گیا۔